بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب چچا کی اولاد سے کوئی باقی نہ رہا تو امام حسن کے بیٹوں نے میدان میں قدم رکھا۔ ان میں سب سے پہلے میدان میں جانے والے جناب قاسم بن حسن علیہ السلام ہیں۔ بعض منابع میں قاسم کی جگہ عبداللہ بن حسن ذکر کیا گیا ہے۔ جناب قاسم کی والدہ کنیز تھیں۔ جناب قاسم امام کے پاس آئے اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام حسین نے قاسم علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا اور چچا بھتیجا بہت روئے۔ امام نے جب قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دی تو جناب قاسم نے بہت اصرار کیا، کبھی امام کے ہاتھوں کو چومتے اور کبھی قدموں کو۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آخرکار امام نے بھتیجے کو میدان میں جانے کی اجازت دی اور جناب قاسم میدان میں آئے۔ انہوں نے جنگ کرتے ہوئے یہ رجز پڑھا: اگر مجھ کو نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں حسن رسول اللہ کے نواسے کا فرزند ہوں۔ یہ حسین علیہ السلام ہیں جو ایک قیدی کی طرح ان لوگوں کے درمیان گرفتار ہیں۔ میں خدا سے امید کرتا ہوں کہ اپنی رحمت کی بارش سے تمہیں محروم رکھے۔ جناب قاسم نے اس کم سینی کے باوجود بڑی بہادری سے جنگ کی اور دشمن کے لشکر سے 35 سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ وہ مسلسل دشمن پر حملہ کرتے تھے اور ان کو زمین پر گراتے تھے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں عمر سعد کے لشکر میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ یہ نوجوان میدان میں آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح نورانی تھا، کرتا شلوار پہنا ہوا تھا اور عربی نالین پاؤں میں تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس کے بائیں طرف کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ عمرو بن سعد بن نفیل ازدی یا سعد بن عمرو بن نفیل ازدی نے کہا، خدا کی قسم میں اس پر حملہ کروں گا اور اس کا خون بہاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا، اس کو معاف کر، جو لوگ اس سے جنگ کرنے اس کے اعتراف میں موجود ہیں وہی اس کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اس نے میری بات نہ مانی اور اس نوجوان کی طرف گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے قریب گیا اور پھر اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ اس نوجوان کا سر 2 پارا ہو گیا اور وہ گھوڑے سے زمین پر گرا اور اپنے چچا کو آواز دی، اے میرے چچا، میری مدد کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام شکاری باز کی مانند جیسے غضبناک شیر بھیڑیوں پر حملہ کرتا ہے دشمنوں پر حملہ کیا اور ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے مقتل میں آئے اور عمرو پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کا ہاتھ کوہنی تک کٹ گیا۔ عمرو چلایا اور اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارا۔ کوفی گھوڑے سوار اس کی مدد کو میدان میں آئے، لیکن اس افراتفری میں جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال ہو گیا۔ اور جب مقتل کا گرد و غبار ختم ہوا تو امام نے دیکھا کہ وہ جناب قاسم کے سرانے کھڑے تھے اور اس کو زمین پر ایڑیاں رگڑتا دیکھ رہے تھے۔ امام نے فرمایا، خدا اس قوم کو جس نے تجھے قتل کیا اپنی رحمت سے محروم کرے اور تمہارے جد قیامت کے دن ان کے دشمن ہوں۔ خدا کی قسم مجھ پہ یہ وقت سخت ہے کہ بھتیجا چچا کو اپنی مدد کے لیے پکارے اور تیری مدد کو نہ پہنچ سکے۔ اگر پہنچے بھی تو تجھ کو اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا۔ خدا کی قسم آج خون بہانے والے بہت ہو گئے لیکن خون کا مطالبہ کرنے والے کم ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم علیہ السلام کی لاش کو اپنی آغوش میں لیا اور سینے سے لگا کر لاش کو خیمے کی جانب سے لے کر چلے۔ اس حال میں آپ کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ امام علیہ السلام جناب قاسم کی لاش کو خیمے میں لائے اور اپنے لال علی اکبر کی لاش کے ساتھ قاسم کی لاشیں کو رکھا اور خدا کے حضور فرمایا، خداوند ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، ان کو قتل کر اور کبھی بھی ان کو معاف نہ کر۔ اے میرے بھتیجو صبر کرو کہ آج کے بعد کوئی بھی تم کو خوار ہوتے نہیں دیکھے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔